وملجانا ومأوانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اس پہ روٹیشن لگائیں گے تو آئے گی، کھولیں اسے. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. جمعۃ المبارک کی مبارک و ببرکت راتوں میں، ببرکت ساعتوں میں ہمیں یہ خیر نصیب ہو رہی ہے. اب روٹیشن ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہو. تو ساتھ ساتھ مجھے وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے نا، ذرا یہ بھی آپ چیزیں دیکھیں نا ایک ہی وقت میں. تو سردی کی شدت کے باوجود یہ آپ کا ذوق و شوق، یعنی ایمان کی حدت ہے، ایمان کی خیر ہے جو آپ کو اس طرح سے وقت سے کہیں پہلے بٹھائے ہوئے یہاں لے آئی ہے. ہمارا سورہ مزمل کے دروس چل رہے ہیں، تو ارادہ یہ ہے کہ اگلا جمعہ اور اس سے اگلا جمعہ، جو 2 جمعے ہمیں نصیب ہوں گے، وہ ہم شان صدیق اکبر مناقب و فضائل کے اوپر گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہماری بات مکمل نہیں ہوتی ان کے بغیر. اور آج کے دور فتن میں ضرورت بھی ہے کہ جہاں ہم اس کو افراط و تفرید کا شکار کر لیا گیا ہے اور فتنہ فساد کا ان پیاری شخصیات کو شکار کرنے کی سازش کر کر امت کو لڑانے کی بہت بڑی ایک سازش ہے. بہرحال انشاءاللہ اگلے جو 2 جمعے ہوں گے ہمارے، اور ہو سکتا ہے اس کے مطابق دیکھیں گے تو شان صدیق اکبر پر تو لازمی اللہ رسول کے کرم سے ہم خیر والے ہو جائیں گے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیت تلاوت کی ہے. ارشاد فرمایا، آج کا جو مضمون ہے وہ 6 آیت 6 نمبر ہماری 9ویں نشست بنتی ہے. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. بے شک یہ رات کا کھڑا ہونا، رات کو قیام کرنا، رات کے پچھلے پہر اپنے مولا سے باتیں کرنا، یہ عمل آسان نہیں ہے. مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اشد وطئا واقوم قیلا. ہوتا یہ ہے کہ واقوم قیلا، کہ اس سے نفس روندا جاتا ہے، نفس کی اکڑ ختم ہوتی ہے، نفس کی شدت ختم ہوتی ہے، نفس کو روندا جاتا ہے، اور بات کو بھی درست کرتا ہے کہ انسان درست بات کر سکتا ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ استعمال یہاں پر کیا کہ ناشئہ کسے کہتے ہیں؟ ناشئہ کہتے ہیں یا رات کے تھوڑے سے حصے کو، یا ساری رات کو بھی ناشئہ میں کہا جاتا ہے، یا رات کے آخری حصے کو بھی ناشئہ کا لفظ، کہ ناشئۃ اللیل. ہم عمومی طور پر اسے تہجد کا وقت کہتے ہیں. ویسے تو تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا. جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی وہ شروع ہو گیا. مگر عمومی طور پر رات کو جب عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر سستانے، کچھ دیر سونے، یا ایسے. اچھا یہ بھی بتا دوں، کچھ دوست یہ بھی ہم سے سوال پوچھتے ہوتے ہیں کہ اگر ساری رات کام کرتے ہیں یا ایسا معاملہ ہے تو ہمارا قیام اللیل ہوگا، تہجد ہوگی اگر ہم نفل پڑھتے ہیں. اس کے لیے طریقہ یا کچھ ہیلا کر لیا جائے. کیا کر لیں؟ ہیلا یہ ہے آپ بیٹھے بیٹھے اونگ جائیں.
اور ایسے لگے کہ آپ کچھ دیر سستا گئے ہیں اور وضو کی کیفیت کے دوبارہ تازہ کر لیں اور تہجد پڑھ لیں، تہجد ہو جائے گی۔ آسان جو طریقہ آج کے دور میں، بہتر یہی ہے کہ رات کے پہر سو کر، لیکن ہیلا اگر کوئی ایسے کام میں مصروف ہے تو تہجد چھوڑنا نہیں چاہتا، چاہے 2 نفل ہی مل جائیں، تو اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ رات کو یہ نفس کو کیوں رگیدتا ہے؟ نفس خود کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت میں ہے نا، نفس کو آپ کو رگیدتا ہے، روندتا ہے۔ مختلف اس کی تعریفات ہے۔ نفس انسانی عضو کسی کا نام عمومی نہیں ہے، جان کو نفس کہا جاتا ہے۔ نفس اصل میں ایسے اعمال جو دل کی کیفیت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، جس سے انسان خیر کی طرف بھی ہو جاتا ہے، شر کی طرف بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جو خیر و شر کی کیفیت کا جو میدان جنگ ہے نا، وہ آپ کا دل ہے۔ خیر و شر کی جو میدان جنگ بنتا ہے وہ آپ کا دل ہے۔ اب اس کے اندر نفس ایک نیوٹرل چیز پہلے ہوتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جو تربیت دے لیں، جس صحبت میں رکھ لیں گے ویسا ہو جائے گا۔ بروں کی صحبت والا ہوگا تو بری شہوت والا ہوگا، برائی کی دعوت دے گا، برائی کی طرف لے کے جائے گا۔ قرآن نے بھی نفس امارہ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف نے خود ارشاد فرمایا، نفس امارہ کا ذکر کیا کہ یہ نفس امارہ کون ہوتا ہے؟ وہ نفس ہوتا ہے، یعنی وہ کیفیت تبدیل، طبیعت میں ایسی کیفیات آ جاتی ہیں کہ انسان برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اسے برائی میں، بدی میں اور اس طریقہ کار سے، برائی کی جتنی قسمیں لے لیں آپ، غیبت میں، شہوت میں، لذات دنیا میں زیادہ لطف آنے لگ پڑتا ہے۔ اس صحبت چونکہ اسے ویسی ملی ہوتی ہے، اگر وہ بروں کی صحبت والا ہوگا، لذات دنیا والوں کی صحبت والا ہوگا، خالی لذت لینا، آسائش کو، دنیا کی آسائشوں کو استعمال کرنے والا رہے گا، تو اس صورت میں چونکہ صحبت وہ ملی ہوگی تو آپ کا نفس بھی ویسا ہو جائے گا۔ پھر اس نفس کی علائشیں بھی ہیں۔ وہ نفس پھر جانوروں کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں انسان کو نظر آتا ہے کہ مجھے سانپ نظر آ رہا ہے۔ سانپ ضروری نہیں دشمن ہو، سانپ کبھی کبھی استعارہ ہوتا ہے آپ کے نفس کا کہ اس وقت آپ کا نفس اس حالت میں ہے۔ اگر آپ اسے قتل کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، یہ استعارہ، اس کی تعبیر یہ ہے رب آپ کو اپنے اس نفس کے دشمن پر قابو عطا فرما دے گا، مگر اس کے لیے محنت، صحبت، خیر، نیکی، زہد، ورع، تقوی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی عادت، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا ذوق، یہ ساری چیزیں جب تک نہیں آئیں گی آپ کا نفس صحیح صحبت نہیں پا سکے گا۔ اسی طرح انسان کبھی دیکھتا ہے کہ وہ اور جانوروں کو دیکھ رہا ہے، برے جانور کو دیکھ رہا ہے، کسی گدھے کو دیکھ رہا ہے، سانپ کو دیکھ رہا ہے، اژدہا کو دیکھ رہا ہے، یا اور برے جانوروں کو، تو یہ ساری نفس کی علامتیں ہیں۔ مجھے اچانک ایک حکایت یاد آ گئی، کہیں تو میں سناؤں آپ کو۔ اللہ والے تربیت کرتے تھے، اب تو ایسی تربیت والے لوگ نہیں، تو وہ ایک بڑے کامل قسم کے صاحب علم بھی تھے، صاحب کشف بھی تھے، بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے مرید، ان کا بار بار کہتا تھا حضور مجھے خلافت دیں، آپ فرماتے ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی آپ کا برتن پکا نہیں ہوا، ابھی عمل کی کمی ہے، ابھی فلاں چھید بھی دیکھ رہا ہوں، فلاں چھید بھی دیکھ رہا ہوں، فلاں کمی بھی دیکھ رہا ہوں، فلاں کمی بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ ایک دن بدظن سے اندر سے محسوس ہوئے، بدگمان لگا کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں دینا، یہ صرف اپنے پاس سب کچھ سنبھال کر بیٹھے ہیں اور چاہتے نہیں ہیں مجھے دینا۔ بس اس کی خبر اللہ نے ان کے مرشد کو کر دی۔ لفظ مرشد نہیں ہوتا لفظ، بلکہ لفظ مرشد ہوتا ہے۔ کیا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، لفظ مرشد نہیں ہے۔ مرشد تو وہ ہوتا ہے جو خود راہ دیکھنے والا ہو۔ آج کل والوں کے لیے ٹھیک ہے، الا ماشاءاللہ
ویسے اکثریت مرشد لفظ ٹھیک ہے، جو راہ دکھانے والا اسے مرشد کہتے ہیں. مرشد لفظ میں تصحیح کی اردو ادب بھی پڑھا رہا ہوں آپ کو ساتھ، عربی بھی نہیں. میں ویسے ان پڑھ نہیں ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ، بس ٹھیک ہے. تو مرشد لفظ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ مرشد ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ انہوں نے کہا کہ اچھا. ایک دن اس کو کہا چلو اس طرح کرو کہ یہ میرا امامہ پہن کے جاؤ سبزی لے کر آؤ، جنگل سے اپنے بازار سے نکل کرنا، آخر کونے پر جنگل آتا ہے، وہاں پر ایک دکان ہے، وہاں سے لے کے آنا ہے. اب وہ حضرت صاحب نے جب امامہ پہنا اور وہ دروازے سے جب نکلے تو انہیں لگا کہ میں جنگل میں نکل آیا ہوں. وہ ہر دکان پر دیکھتے تو کوئی نہ کوئی جانور نظر آتا، کوئی وہاں پر گدھا نظر آتا، کوئی وہاں پر ہرن نظر آتا، کوئی انہیں وہاں پر بندر نظر آتا، کوئی انہیں وہاں پر اژدہا اور سانپ نظر آتا. اب وہ لوگوں سے بچ رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے؟ وہ تو یہ دیکھ رہا ہے، تو وہ لوگوں سے بچ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں پاگل ہے. آخر پر اسے ایک انسان نظر آیا اور وہاں سے سبزی لے کر واپس لوٹا. آپ نے کہا کہ اب اس طرح کرو، امامہ اتروا لیا، کہا اب جاؤ. تو اس نے کہا یہ تو سارے انسان ہیں. کہا بیٹا تجھ سے اتنی سی بات سنبھالی نہیں گئی. اللہ کبھی بھی کسی کو اپنی قرب اور ولایت عطا نہیں کرتا جب تک وہ مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا نہیں ہوتا. جب تک وہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہو کر پھر انہیں مولا کی طرف بلاتا ہے. تو میں نفس کی اتنی بات بتانے لگا ہوں، یہ اتنا عجیب شے ہے، اسے لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے. وقتی چیزیں، موبائل یوز کرتے ہیں، کرتے کرتے پتہ ہی نہیں لگتا کہاں پر ہم سرفس کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے. سب کچھ ہونے کے باوجود خبر ہی نہیں ملتی، اور آپ پھر گم ہوتے جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی صحبت کے خیر کا کوئی نہ کوئی اپنے پاس ایسا ہیلا رکھیں کہ یہاں پر بھی آپ برائی میں گم ہونا ہو جائیں، خیر والے رہیں، برکات والے رہیں. یہ ساری باتیں تب ہوں گی جب صحبت ملے گی، اور اس صحبت کی ابتدا کے لیے ضروری ہے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے پہلے تو 5 وقت فرض کو پورا کریں. اور 5 وقت اگر فرض رب کی بارگاہ میں ادا ہونا شروع ہو گیا، انسان اس اطاعت والا ہو گیا ہے، تو اب اور چاہتا ہے کہ نفس ابھی شدت میں ہے، تو قرآن کہتا ہے میرے محبوب انہیں بتا دو رات کو قیام کیا کرے، یہ ان کے نفس کی اکڑ کو توڑ دے گا، نفس کی شدت کو توڑے گا. نفس امارہ ہے تو نفس امارہ ختم ہو کر حالت بدل جائے گی، پھر نفس لوامہ ہو جائے گا. نفس لوامہ کیا بنے گا؟ لوامہ اسے کہتے ہیں انسان سے اگر برائی ہو بھی جائے تو اسے ملامت کرتا رہے گا. اور نفس لوامہ کی دوسری صورت، انسان اپنے گناہوں کے اوپر خود باخبر ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی بات ہے، اپنے گناہوں پر. ہمارے پاس آنکھیں اصل میں وہ ہیں جس میں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی کمیاں، دوسروں کی کجیاں، دوسروں کی کوتاہیاں، دوسروں کی بے عملی، دوسروں کے ہم اپنے پیمانے پر دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. مگر جب نفس لوامہ والا ہو جاتا ہے، لوامہ والا یہ کرتا ہے کہ اس کو کم از کم اپنے گناہوں کا ادراک ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے گناہوں کا ادراک کر لیتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو رب کرم کر دیتا ہے. پھر وہ دوسروں کے عیب بولیے نا نہیں دیکھتا. بے عین ہی سمجھیں کہ ایک شخص ایسے جگہ یا جنگل یا ایسی جگہ پر ہے جہاں اندھیرا ہے، اسے خبر نہیں ہے، مگر وہاں پر سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، استغفر اللہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور وہ اسے خبر ہی نہیں اندھیرے میں، اور اندھیرے میں اس کو ڈنگ مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے؟ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اگر اسی ایک اور شخص ہے مگر اسی جگہ پر آیا تو اس کے ساتھ کوئی لائٹ اور ٹارچ تھی اس کے پاس،
اس نے ٹورچ مار کر جب دیکھا ایسے اس کو ٹورچ کو سرچ کیا, اب کیا ہوا, اسے پتا لگ گیا یہاں سانپ ہے, یہاں بچھو ہیں, تو یہ بچ سکتا ہے. کیا بچ سکتا ہے؟ یہ بچ جائے گا اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے گا. اگر پھر بھی نہیں بچانا چاہتا تو پھر بادشاہ آدمی ہے نا, پھر تو جان بچانا نہیں چاہ رہا تو بادشاہ آدمی, بڑا آدمی ہوگا. ایک بات ہے. تو اب وہ ٹارچ والا آدمی دیکھ رہا ہے, بس یہی بات ہے, اپنے نفس کو اس مقام پر تو لے آؤ کہ تمہیں اپنی برائیاں اندر کے بچھو اور سانپ نظر آ جائیں, تمہیں اپنی برائیاں دکھ جائیں. ہمیں اپنی برائیاں نظر نہیں آ رہی. اپنے لیے ہم نے آئینہ لگا کر دوسروں کے عیب جو تھے, اصل میں یاد رکھو حضور کی حدیث بھی ہے, مومن مومن کا آئینہ ہے. جب وہ دوسروں کی عیب کو دیکھتا ہے تو اصل میں اپنے عیب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں, اچھا آج پتہ نہیں ایسے ہی دل کر رہا ہے, حکایتیں رومی بھی آ رہی ہیں, ساری آ رہی ہیں, تو یہ چونکہ ایسے تصوف والا رجحان کی طرف چلا گیا بات, مگر اس میں خیر اور حکمت ہے. رومیوں اور چینیوں میں نا مقابلہ ہو گیا کسی دور میں, حکایت سے بھی حکمت ہے, یہ حضور کی حدیث ہے, تو یہ ساری بات اس میں آئے گی. مقابلہ ہو گیا, رومیوں نے 2 دیواریں مل لی, انہوں نے ہر کوئی اپنے نقش و نگار بناتا تھا. کیا نقش و نگار, رومیوں نے اپنے نقش و نگار پردہ ڈال لیا, اور نقش و نگار اور کیا کمال اپنی جو کیلیگرافی, جو پچی کاری, جو انداز تھا بنایا. اور یہ چینیوں نے بھی کام شروع کر دیا. وہ کیا کیا چینیوں نے, چینی کرتے وہ دیوار کو سیکل کرنے لگ پڑے, بس اس کو مانجتے رہے مانجتے رہے مانجتے رہے. پتھر تھا, اتنا مانجا کہ وہ پتھر سارے کا سارا شیشہ بن گیا. جب آخری دن آیا کہ دونوں کی انوگریشن ہونی تھی, کھلنا تھا کہ کس نے کیا شاہکار بنایا, عجب منظر تھا. ادھر جتنا شاہکار رومیوں نے بنایا تھا اس کا سارا اثر شیشے میں تھا. اس کا مطلب مولا روم فرماتے ہیں, آپ فرمانے لگے لوگوں اپنے آپ کو اتنا پاک آئینہ والا کر لو, اس کے اندر سے نخوت نکال دو, اس میں سے حسد نکال دو, اس میں سے بغض نکال دو, اس میں سے بیخ کنی نکال دو, اس میں سے غیبت نکال دو, اس میں سے چغلی نکال دو, اس میں سے انا نکال دو, اس میں سے میں نکال دو, اس میں تکبر نکال دو. یہ سارا کچھ نکال کر اپنے آئینے کو, جیسے رومیوں نے نقش و نگار بنائے تو چینیوں کے آئینے میں نظر آنے لگ پڑے. بندے تو اپنا آئینہ صاف کر, تجھ میں جلوہ مصطفیٰ بھی دکھے گا اور جلوہ خدا بھی دکھے گا. بس تو اپنا آئینہ صاف کر, اپنی صحبت اچھی کر, اپنی صحبت کو خیر والا کر, اپنی صحبت کو برکت والا کر, نیکی والا کر, رشد و ہدایت والا کر, اور رات کو اٹھنے والا تھوڑا تھوڑا کر لے. کثرت سے نہ صحیح, کبھی کبھی تو اٹھا کر, کبھی کبھی صحیح. ویسے جو رات, وہ شعر ایک ذہن میں آ گیا ایسے ہی, وہ کیا فرماتے ہیں, نہیں وہ تو ہے حضرت میاں محمد بخش کا شعر مجھے آتا ہے, وہ آپ کی پیار ہے شفقت, یاد کروایا آپ نے. وہ کہتے ہیں سونا ہی بن گئے نہ سونے والے. کیا اب اس میں صحبت بھی آ جائے گی. سونا ہی بن گئے نہ سونے والے, اس لیے سوتا ہوں میں ایک سونا گھر کے پاس. سونا ہی بن گئے نہ سونے والے, اس لیے سوتا ہوں. اگر سونا بھی ہے ان کے پاس سو جو سونا بنا دیتے ہیں. بندے تیری صحبت ایسی ہو. اب جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے ہم کس کی صحبت میں ہیں؟ اپنی روح اور کانوں سے سنیں, ہم اس وقت اپنے مولا کی صحبت میں, ہم اللہ کی صحبت میں ہیں. ہم جب جس کی کتاب ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کی صحبت میں چلے جاتے ہیں, تو ہم اللہ کی صحبت میں ہیں. سبحان میرے مولا, ہم بھی تیری صحبت کے قابل ہیں, ہم بھی تیری صحبت کے قابل ہیں. تو رب فرماتا ہے یہ جو رات کا قیام ہے یہ نفس کو رگیدتا ہے, سختی سے روندتا ہے. وہ سختی جو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ پھر نفس ملہمہ سے, پھر آگے نفس لوامہ, اور نفس لوامہ سے پھر نفس ملہمہ ہوتا ہے. معذرت, وہ لوامہ
پھر ملہمہ. ملہمہ وہ ہوتا ہے جو نیکی میں بڑھتا بڑھتا بس نیکی کی طرف رہ جاتا ہے. اور پتہ ہے پھر ملہمہ سے کیا ہوتا ہے؟ پھر نفس راضیہ ہوتا ہے. بندہ ہر حال میں اپنے مولا سے راضی ہو جاتا ہے، ہر حال میں. وہ بلال حبشی کی طرح وہ صحرا میں مار بھی کھا رہا ہو، جسم کے اوپر پتھر بھی پڑ رہے ہوں، مگر حضور کی نظر جو پڑ گئی تھی، تاجدار کائنات کی نظر میں تزکیہ ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا یہ مجھ پر کیا ہوا ہے کہ اسلام کے نام پر مجھے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، میرے جسم کو اس طرح کیا جا رہا ہے. وہ نہیں، وہ اور معاملات ہو جاتے ہیں. وہ پھر بھی کہتا احد مولا میں نے چھوڑ تھوڑی دینا تجھے، جب مان لیا میں نے چھوڑنا تھوڑی ہے. وہ پھر حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہو جاتے ہیں جو اپنا 40,000 درہم بلال کو خریدنے کے لیے 200-300 درہم دے دیں اور رب کہے لوگوں تمہیں پتا ہے یہ ابوبکر نے کیوں کیا؟ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں اور یہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. تو نفس راضیہ اور پھر ہے نفس مرضیہ. ہائے ہائے، پھر ایسا سائیکل ہو، یہ سٹیجز ہیں. جیسے نہیں ہوتا ہمارے ہاں پہلے پرائمری ہوئی، پھر مڈل ہوئی، پھر میٹرک ہوئی، پھر ایف اے، پھر بی اے، پھر ایم اے یا بی ایس یا پھر ایم ایس اور آگے ایم فل، پھر پی ایچ ڈی. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے. اس طرح نفس کی بھی سٹیجیں ہیں. پہلی سٹیج وہ تو ہے نفس امارہ. نفس امارہ کے بعد آئے گا نفس لوامہ. لوامہ کے بعد آئے گا نفس ملہمہ، نیکی والا رہے گا. اور اس کے بعد آئے گا نفس راضیہ، پھر آئے گا نفس مرضیہ. پہلے تھا بندہ رب سے راضی ہو جاتا ہے، نفس مرضیہ یہ ہے رب بندے سے نہیں، وہ تو راضی ہے، بلکہ رب پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا، تو کیا چاہتا ہے. اور نفس مرضیہ سے اگلا مقام، یہ نفس کا سب سے اعلیٰ مقام ایک ہی ذات کو حاصل. ان کے فیض والے ہو جائیں تو علیحدہ ہے، وہ ایک ہے اس مقام پر، وہ نفس مطمئنہ ہے. اور نفس مطمئنہ میں سب سے اوپر ذات محمد مصطفیٰ ہے، نفس مطمئنہ. اور اس کے اگر شیڈو میں سنت سیرت پر نفس مطمئنہ والا دیکھنا ہو تو وہ صحابہ تو ہیں ہی، مگر حضور کی آل میں پھر امام حسین ہے. سب کچھ کٹوا کر بھی مطمئن ہے، سارا کچھ، اپنا بھی سر کٹ گیا ہے مگر مطمئن ہے. اتنا مطمئن ہے کہ سر نیزے پر ہے مگر قرآن نہیں رک رہا، پھر بھی اس کی ثنا جاری ہے. یہ تب ہوتا ہے جب مولا سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے. ہمیں تو مولا ہی کی خبر نہیں، ہمیں تو اپنے اللہ ہی کی خبر نہیں، ہمیں تو اپنے مالک کی خبر نہیں. اور اچھی باتیں کہوں، سچی بات یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت بڑی بات، یہ والی باتیں ہی کرنی ممبر سے بند ہو گئی. میں اگر ابھی پوچھوں کتنوں کو پتا ہے یہ نفس کی جو میں نے حالتیں بتائیں، کتنوں نے کبھی سنی ہے؟ تو یہ ہماری بھی تو بات ہے، ہمیں بھی تو بتانی چاہیے. ہم کیا نمائندہ تصوف نہیں ہے؟ اور جس کو یہ پتا لگ جائے کہ میرا نفس اس مقام پر ہے، میں اس مقام پر، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، میں اس مقام پر ہوں، میں اس مقام پر، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولیے. مگر یہ کب ملے گا؟ جب صحبت سے. تو عرض کر رہا ہوں، تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا اس نفس کو سیدھا کرنے کا پہلا طریقہ عبادات، فرض عبادات کے بعد وہ رات کو کھڑا ہونا ہے. اور قیام اللیل والے جو ہیں رات کو کھڑا ہونے والے ہیں، رب نے ان کے لیے کیا خوبصورت باتیں فرمائیں. فرمایا سنیں اب قرآن کیا کہتا ہے. سورہ ہود کے اندر فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. سبحان اللہ. فرمایا اور حبیب آپ دن کے دونوں کناروں میں، اور لوگوں تم دن کے دونوں کناروں میں رات کے کچھ حصوں میں قیام کیا کرو. بے شک جو ایسا کرے گا، یعنی رات کو جب قیام کرے گا، اس طرح قیام کرتے ہوئے رب کیا کہتا ہے؟ گناہ تھے، برائیاں تھیں، رب کہتا ہے رب مالک تو میں ہوں نا، آڈٹ بھی میں نے لینا ہے، حساب بھی میں نے لینا ہے، کمیاں بھی میں نے دیکھنی ہے.
نیکیاں بھی میں نے بتانی ہیں. تو میرے لیے کیا ہے, جتنی نیت تیری پاک ہوتی جائے گی میری طرف آنے کی. رب فرماتا ہے زندگی تھوڑی بھی ہوگی اور برائیاں زیادہ بھی ہوگی, مگر تیری نیت میری طرف ہو جائے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات, تیرے وہ اعمال ایسی نیکیاں بنا دوں گا کہ وہ نیکیاں ہی تیرے سارے گناہوں کو کھا جائیں گی, ختم کر دیں گی. اور دوسری روایت میں آتا ہے, حدیث قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ آتا ہے, رب فرماتا ہے میں تمہاری برائیوں کو ہی نیکیوں میں بدل دے گا. برائیاں ہوں گی, بدیاں ہوں گی, رب بدل دے گا. ایسی حدیث یاد آ گئی. اور حشر کے میدان میں سبحان اللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے لوگ, تو ایک شخص کو رب بلائے گا, کہے گا ادھر آؤ, ادھر آؤ, اور شاید کو پردہ باقیوں سے کر دے گا, یا اللہ اس سے سرگوشی کرے گا. اللہ میں باہر ہی جاؤں مولا, جیسے پیار نہیں کرتا, ادھر آؤ, میں ایک سمجھانے کے لیے, اس سے پاک ہے اللہ, پیار کرے کہ کیا کرے گا, کیسے کرے گا, کیا کرے گا پتہ نہیں. پاس بلا کر کہے گا تو نے یہ بھی عمل کیا تھا نا, تو نے یہ بھی عمل کیا تھا نا, یہ وہ والا عمل بھی کیا تھا نا, وہ والا بھی کیا تھا, وہ رات کے اندھیرے میں بھی, وہ اس وقت بھی. تو کہے گا جی مولا, اور اس کو پھر اچانک لگے گا ایسے کہ لگتا ہے کہ میں جنت سے نکالا جانے والا ہوں, دوزخ میں ڈالا جانے لگا ہوں. بندہ کہے گا مولا مجھے تو نے معاف نہیں کر دیا جو جنت میں ڈالا. کہا وہ تو کر دیا ہے, بس تجھے بتا رہا ہوں کہاں کہاں تجھے معاف کیا ہے, وہ سمجھا رہا تھا بس. اور وہ کہاں کہاں معاف نہیں کرتا, وہ کہاں کہاں معاف نہیں کرتا. انسان تو اپنے وجود پر اکڑتا ہے. رب کس طرح سے ہمیں باتیں کہہ رہا ہے, تو میرا بن جا, تیری برائیاں بھی نیکیوں میں بدل دوں. میرے لیے کیا مشکل, چند راتیں میرے لیے, چند لمحے گزار کر تو دیکھ. ساری زندگی میں بار بار کہتا ہوں بچوں کے لیے, گھر والوں, وہ بھی کرنا ہے, لازم ہے. کماتے ہیں, کھاتے ہیں, کرتے ہیں, چونکہ ہم نے صحبت انہیں نہیں دی ہوتی مولا والی, الا ماشاء اللہ. تو جب میت آتی ہے تو پہلے تو میت پر جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی اٹھا لو, اور دوسرا پھر میت کے بعد اس وراثت پر جھگڑتے ہیں جو چھوڑ کے جاتے ہیں. حضور سے پوچھا تاجدار کائنات نے, حضرت عائشہ صدیقہ نے بکری ذبح کی اور صدقہ کر دی, یعنی بانٹ دی. پوچھا کیا بچا ہے, کہا حضور بس تھوڑی سی گردن بچ گئی ہے, باقی تو بانٹ دی ہے. فرمایا نہیں, بچا وہ جو بٹ گیا, جو بٹ گیا وہ بچ گیا, جو تقسیم ہو گیا, جو دوسروں کو بانٹ دیا, وہی تو بچا ہے. اور کہا حضور یہ بچا نہیں ہے, اس کا تو حساب ہو سکتا ہے. جو بچا رہتا ہے اس کا حساب ہے, جو بانٹ دیتا اس کا حساب نہیں. حضرت شقیق بلخی اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ملاقات کرنے آئے. کتنے پیارے لوگ تھے نا, آج تو ایسی ملاقاتیں دیکھنے کو ترستے ہیں, کوئی ایسے پیار والے لوگ اور صحبتیں ملے. ملنے آئے تو پوچھا حضور جوانی کیا ہے, یعنی روحانیت میں جوانی کسے کہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ بتائیں کیا ہے. حضرت شقیق بلخی نے کہا مل جائے تو صبر نہ مل جائے تو شکر کرتے, نہ ملے تو صبر کرتے. امام جعفر صادق کیونکہ بڑے مقام پر تھے, آپ نے فرمایا یہ حال تو ہمارے مدینے کے گلیوں کے کتوں کا بھی ہے. فرمایا حضور آپ کیا کرتے ہیں. فرمایا مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں, نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. ہائے ہائے, مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے, ان کی باتیں تو قرآن کہتا ہے. کوئی ان کے دروازے پر یتیم مسکین اسیر آ جائے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, وہ کہتے ہم نے پتا تمہیں کیوں کھلایا, صرف اس کی رضا کے لیے.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَسِيرًا، یتیم مسکین اسیر کو اس کی رضا کے لیے کھلایا، اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، یعنی نہیں ملا ایک تو اتنے لمحے ہم اپنے مولا سے غافل نہیں ہوں گے، ذکر میں وابستہ رہیں گے، اور دوسری بات، دوسری وجہ یہ ہے کہ نہ ملے گا نہ حساب ہوگا، کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا اس کا، جتنا ملے گا اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو نہیں ملے گا اس کا حساب ہی نہیں۔ تو لوگوں، یہ بھی ایک زندگی کا مزہ ہے، یہ بھی ایک روح کا لطف ہے، یہ بھی ایک نفس کی خیر ہے جو ہمیں اس طرح اللہ کی صحبت کے صدقے نصیب ہوتی ہے، اور تاجدار کائنات کے کرم کے صدقے نصیب ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میرا دل تو کر رہا ہے میں اس کو آگے رکھوں، ہائے ہائے، تو اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہے، اختتام کرتا ہوں، بندے بڑے پسند ہیں جو رات کو جاگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن نے کہا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہا مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے رات کے وقت جدا رہتے ہیں، اپنے مولا سے وابستہ رہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی چھپ کر، کبھی، میں یہ نہیں کہتا فرض نہیں، تو جس چیز کو حضور نے فرض نہیں کیا میں تو نہیں کر سکتا نا، مگر شوق تو دلا سکتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو کبھی کبھی رات کو چھپ کر 2 نفل پڑھا کر، جب سارے گھر والے سو جائیں اور اچانک جاگ اٹھے، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے دیکھیں، مولا آ گیا ہوں، اور وہ رات کے پہر آ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے، حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی گناہ گار جو مجھ سے بخشش مانگے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار میں رزق عطا کروں، حل من سائل، ہے کوئی سوالی، اور فجر تک آواز چلتی ہے رب کی بارگاہ کی آسمان دنیا سے، اور جو جاگتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے بستر ان کے پہلو سے جدا ہوں گے نا، قیامت کے دن رب کہے گا اینا، کہاں ہے وہ، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، حبیب کے میرے امتی کہاں ہیں جن کے بستر ان کے پہلو سے جدا رہتے تھے، کھڑے ہو جائیں، تھوڑی سی تعداد میں ہوں گے، کتنی، تھوڑی سی تعداد میں وہ کھڑے ہو جائیں گے، رب کہے گا باقیوں کا حساب و کتاب چلنا ہے، نہ تمہارا حساب ہے نہ کتاب ہے، جاؤ جنت۔ اللہ رب العزت ہمیں یوں ہی اپنے نفس کو سیدھا کرنے کی صحیح صحبت اور کبھی رات کے وقت کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔